با محاورہ ترجمہ دیکھیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کی ہدایت کے لیے ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ متقی لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ لا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا. تو لا کا لفظ عربی میں ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ریب کا لفظ شک کے معنوں میں ہائی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کتاب لا ریب، خدائے لا ریب. فی میں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت. ہدن اس روٹ میں ہدایت، ہادی برحق. للمتقین تقوی متقی. یؤمنون ایمان، مومن امن. یقیمون قائم کرنا، قیام کرنا. مقیم قیامت، یہ سب اسی روٹ سے. مما من بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. من عن، من جانب. ما تحت، ما تحت جو ہے یہ بھی بیسیکلی ما اس میں عربی کا ہی ہے. تحت بھی. ماحول، ماجرا، ما فوق الفطرت. اچھا ہوتا ہے کہ جب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، یہ کس کس چیز سے مل کر بنا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کی اب نظر بدلے گی، ہر چیز پر آپ غور و فکر کرنے لگ جائیں گے، عقل کا استعمال بڑھ جائے گا. کچھ جو دماغ سویا ہوا تھا نا اس کو جاگنا پڑے گا. ینفقون نان نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ. انزلہ نازل، انزال نزول. قبلک نماز سے قبل، قبل استعام عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. یوقنون یقین سے. علی علیحدہ، علی الاعلان علانیہ طور پر. یہ سب اب آپ دیکھیں کہ آج کی آپ کے لیسن میں کوئی ایسا نیا لفظ نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے بالکل نیا ہو. جو تھوڑے سے نئے لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی آگے بھی بہت ریپیٹیشن ہوگی اور یہ بھی جانے پہچانے ہیں. اس میں عربی کے لفظ ہیں یہ سب الف لام میم اور ذالکا اور ہی اور الذین اور رزقناہم میں ناہم، پھر الذین، پھر کا، پھر ہم، پھر اولئکا، پھر ہم، اور اسی طرح اولئکا اور ہم. اب آپ دیکھیں کہ جتنے لفظ یہ سب اس کی ریپیٹیشن. اگر آپ ایک دفعہ ایمانداری سے یاد کر گئے ان کو تو جہاں یہ دوبارہ آئیں گے وہاں دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو آج کا کام آپ کا کل سے نسبتاً آسان ہو گیا ہے. ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے روٹ ورڈز کا. سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم. اس کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن بولا الگ الگ جاتا ہے. الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع کا لفظ قطع سے ہے. قطع کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنا، یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھنا. ذالک اسم اشارہ ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ساتھ کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ذالک اگرچہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بعض اوقات قریب کی چیز کو بھی ذالک کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم بھی اپنی زبان میں یہ وہ مثلاً آپ کہتے ہیں دس پرسن، تو دس ویسے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قریب کے لیے. اب جب آپ یہ کہہ کے بات شروع کرتے ہیں دس پرسن تو کیا وہ آپ کے قریب بیٹھا ہوتا ہے؟ تو آلٹرنیٹ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، کبھی دس اینڈ دیٹ کو آلٹرنیٹلی بھی آپ استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب قریب کی چیز کو یا سامنے کی چیز کو ذالک یعنی دور کے اشارے کے ساتھ پکارا جائے تو اس سے مراد تعظیم ہوتی ہے. تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ عزت کے لیے.
مثلا اردو میں سامنے والے شخص کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تم، سنگولر. اور جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ. ایسا ہی ہے نا. تو کبھی سنگولر کو بھی آپ کہتے ہیں. وہ کیوں؟ تعظیم کے لیے بولتے ہیں نا آپ. تو اسی طرح مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ایکسپریشن کے انداز ہوتے ہیں. تو ذالکا کا لفظی معنی ہے وہ کتاب. حالانکہ قرآن ہمارے سامنے ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، تو اس کو وہ کہا تو نمبر 1 تعظیم کے لیے، نمبر 2 اشارہ ہے اصل کتاب کی طرف، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، جسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارتے ہیں لا کر. یعنی اس کی اصل اب بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اوریجنل نسخہ وہی ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں القرآن ہے، یعنی یہ قرآن. اور ال کا لفظ جو ہے عربی میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو اس کا خاص، یعنی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، جیسے بک اور دا بک میں فرق ہے. اسی طرح کتاب کامن ناؤن ہے اور الکتاب پراپر ناؤن یعنی خاص. اس کو ہم پراپر لینگویج میں کہیں گے ال تخصیص کے لیے ہے، یعنی عام کو خاص کرنے کے لیے. ویسے اگر ہم کہیں کتاب تو کوئی بھی کتاب اس سے مراد ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ الکتاب تو اس سے مراد کوئی کتاب نہیں، اس سے مراد وہ خاص کتاب ہے جس کی بات ہونے جا رہی ہے. اور وہ خاص کتاب کیا ہے؟ القرآن ہے. اسی طرح کتاب کا لفظ تو عام ہے، لکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب مصدر بھی ہے، لکھنا. خط کے لیے لفظ کتاب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو قرآن پاک بھی جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے بندوں کے نام، تو یہ اس طرح کا خط نہیں ہے. اب آپ اس کو یہ نہ کہیں ذالک الکتاب کا مطلب ہے کہ یہ خط، یہ ترجمہ آپ نہیں کریں گے. لیکن کتاب لفظ کی جو وسعت ہے عربی میں، یا کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ نمل میں ملک سبا کی طرف جو خط جاتا ہے اس کو وہاں پر کیا کہا گیا؟ کتاب کہا گیا. تو کتاب بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کتاب خط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کتاب لکھی ہوئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر آسمانی صحیفوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لوح محفوظ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب، ریب شک. لا کا مطلب تو نہیں ہے. اب جو لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں میں کروں گی، صرف نئے الفاظ ہوں گے. لا کہاں پڑھا آپ نے پیچھے؟ ولا الضالین، لا وہاں آ چکا ہے. تو لا تو نہیں کے معنی میں ہے. ریب شک، شک کی بھی کئی قسمیں ہیں. ریب کا معنی ایسا شک جو دل میں کھٹکا پیدا کرے اور اضطراب اور بے چینی پیدا کرے. لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. ہدن ہدایت ہے. ہدن کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں. کیا معنی ہے ہدن ہدایت کا؟ دکھا، چلا، منزل تک پہنچا. اہدنا الصراط المستقیم میں آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہدایت کے معنوں میں شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا بھی آتا ہے. یعنی کسی کو آرام سے یا محبت سے یا نرمی سے کوئی بات بتانا. ایک تو یہ نا کہ پولیس میں جیسے راستہ دکھاتا ہے کسی، اور ایک یہ ہے کہ ایک ماں جیسے اپنے بچے کو کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بتاتی. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. تو اس نے انسان کے لیے جو رہنمائی کا انتظام کیا ہے، جو ہدایت بھیجی ہے، اس میں پھر انسانوں کا کتنا فائدہ اور کتنی خیرخواہی اور کتنی بھلائی ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے کتنی شفقت اور رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے یہ ہدایت کا ذریعہ کتاب ہمارے لیے بنائی. للمتقین، متقین تقوی سے ہے یہ لفظ. تقوی کا لفظ جو ہے واو قاف یہ
وقایا پرہیز کرنے کے لیے ہوتا ہے. وقایا کا لفظ پرہیز کرنے کے لیے، بچنے کے لیے. تو تقوی بچنا کس سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، برے انجام سے. یؤمنون اس کا روٹ ہے امن، حمزہ میم نون، مان لینا، اعتماد اور بھروسہ کرنا. اور یؤمنون کے بعد جو لفظ آ رہا ہے الغیب، اس کے ساتھ ہلکے سے ایک چھوٹی سی چیز لگی ہوئی ہے بے. وہ جو بے آگے لگی ہوئی ہے اس کا اصل میں تعلق پیچھے سے ہے، یؤمنون بالغیب. تو یؤمنون کے بعد اگر بے آئے جیسے یہاں آ رہی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ماننا اور قبول کرنا. صرف ماننا نہیں بلکہ لے بھی لینا، قبول بھی کر لینا. اس کا نام ایمان ہے، مان کے قبول کر لینا. مثلاً بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی بات سچ ہے، یہ درست ہے، مان جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو قبول کر لو، لے لو اس بات کو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو ہم اس کو نہیں لیتے. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے ہم لیں یا نہ لیں. تو یہاں پر یؤمنون بے جو آیا ہے تو اس کا معنی صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اس کو قبول کرنا ہے، لے لینا ہے. پھر بالغیبی ساتھ غیب کے، یعنی ایمان رکھتے ہیں غیب پر. تو غیب کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے نگاہوں سے اوجھل ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، یعنی جو چیز ہمیں نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، چھپی ہوئی چیز ہمیں نظر نہ آئے، جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہو، صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ سارے حواس سے، سارے سینسز سے بیونڈ. نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں، نہ سونگھ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، نہ چھو سکتے ہوں. تو غیب کیا چیز ہوئی؟ ذرا امیجن کریں اس تعریف کی روشنی میں غیب کیا ہوا؟ وہ چیز جو ہمارے حواس یا سینسز سے ماورا ہے، بیونڈ ہے، یعنی ہماری ایکسس سے باہر ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں اس کے وجود کی خبر ملی. تو یؤمنون بالغیب، اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا آگے انشاءاللہ وضاحت ہوگی. تو وہ غیب کو مان لیتے ہیں، غیب کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو پیغمبر کے ذریعے انہیں ملی ہیں. یقیمون، یقیمون کا روٹ کیا ہے؟ قوم، قاف واو میم. یہ کسی اور کا بھی تھا پیچھے، مستقیم. جی ہاں، مستقیم کا بھی یہی روٹ تھا. اب آپ دیکھیے کہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے. اور روٹ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو روٹ پتہ چل جائے تو اس روٹ سے آپ نے جب وہاں معنی نکال لیا تو اگر آپ کو اصل کا پتہ ہے تو آپ یہاں بھی جلدی پہچان جائیں گے اس کو. جی، قاف واو میم. یقیمون کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. اور اسی سے مستقیم ہے، درست سیدھا. کیونکہ کھڑے ہو کر بھی انسان کیا ہوتا ہے، یعنی پورا اس کی صحیح اصل حالت نظر آتی. جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی حال حلیہ صحیح پتہ چل جاتا ہے، پوری طرح پہچانے جاتے ہیں آپ. تو بہرحال یہاں یقیمون کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے قائم کرنا، اور ایک اور معنی ہے ترجیحی حیثیت دینا، پرائرٹی دینا، پرائرٹی پر رکھنا. یقیمون قائم کرتے ہیں، ترجیحی حیثیت دیتے ہیں، درست طریقے پر ادا کرتے ہیں. کیا؟ الصلاۃ، نماز. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اب لفظ کا معنی اگر آپ یاد رکھیں، یقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیا کہا گیا؟ قائم کرتے ہیں، درست طریقے پر ادا کرتے ہیں، ترجیحی حیثیت میں رکھتے ہیں. نماز کو پیچھے نہیں ڈالتے، کاموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جب لفظوں کو آپ پہچانیں گے اور آپ کو اگر یہ معنی یاد رہیں تو پھر جب آپ قرآن سنیں یا پڑھیں پھر اس پر عمل آسان ہوتا ہے، اور یہی علم یقینی ہوتا ہے دراصل. اب ہر روز جو شخص مسجد جائے اور امام کے پیچھے قرآن سنے اور مختلف حصے سنے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بات کہیں دوسری بات، اور پھر وہ اس پر غور و فکر بھی کر سکتا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی نماز اسے برائیوں سے نہ روکے. یہ نہیں ہو سکتا. ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟
کیونکہ ہم نماز قائم نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. اول سے آخر تک پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، بس پڑھ لیتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، زبانی حافظے سے پڑھتے ہیں. تو حکم کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، اور الصلاۃ سے مراد یہاں نماز ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو رزقناہم یہاں اہم لفظ ہے، اس کا روٹ ہے رزقاف. کیا بنا؟ رزق. رزق دو طرح کا ہوتا ہے، مادی اور مانوی. مادی جیسے کھانے پینے کی چیزیں، اور مانوی جیسے علم. علم کو آپ چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، لیکن وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو آپ جب اس کو لیتے ہیں تو آپ کی روح سیراب ہوتی ہے، آپ کا ذہن ترقی کرتا ہے، آپ کے اندر وسعت آتی ہے. کھانے پینے کی چیز کھانے سے جسم پروان چڑھتا ہے نا، روح تو نہیں چڑھتی. روح کو تو طاقت نہیں ملتی کھانے سے. روح کو طاقت ملتی ہے اللہ کے کلام سے، کیونکہ یہ بھی روح ہے وہ بھی روح ہے، تو روح کے لیے روح چاہیے. اور پھر صلاۃ جو ہے صاد لام یہ سے بھی ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے جلانا. جلانا کیونکہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے، آپ کی گندگی جلا دیتی. صاد لام یا. اسی طرح صلاۃ پریئر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی، اور یہاں مراد الصلاۃ سے چونکہ نماز ہے اس لیے. رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کے پاس چاہے مادی نعمتیں ہیں یا مانوی نعمتیں ہیں، ایمان کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، خرچ کرتے ہیں. ينفقون کا لفظ جو ہے نفق سے ہے، نون فے قاف. نفق سوراخ کو کہتے ہیں، ٹنل کو. اگر کسی چیز میں سوراخ ہو تو کیا ہوتا ہے پھر اس کا اثر؟ اس میں رکتا ہے کچھ؟ یعنی ان کو جو کچھ ملتا ہے اس کو وہ اکٹھا کر کے رکھ نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سوراخ کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر بس رکھ دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہونے لگتی ہے. کوئی بھی چیز روک دی جائے تو کسی کے بھی کام کی نہیں ہوتی. تو ينفقون نفق سے ہے. نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو، جس کے دو طرف سوراخ ہوتا ہے، ٹو وے ہوتی ہے. ایک طرف سے چیز انٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. تو ایک طرف سے کماتے ہیں اور دوسری طرف سے خرچ کرتے ہیں. ایک طرف سے علم حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف آگے دیتے ہیں. ایک طرف سے سیکھتے ہیں اور دوسری طرف سے سکھاتے بھی ہیں. اسی لیے تو ڈے 1 سے آپ کو 2 کام دیا گیا، صرف پڑھنا ہی نہیں، پڑھانا بھی ہے، شیئر بھی کرنا ہے. کوئی مثال آپ دیں گے کہ جو چیزیں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے تو کیڑا لگ جاتا ہے. مانوی نعمتیں ہوں تو علم وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اسی طرح باقی تمام چیزوں کے بارے میں بھی سوچیے. مشینری اگر رکھ دی جائے جام ہو جاتی، خراب ہو جاتی. اور اگر دماغ کو ویسے رکھ دیا جائے، جسم کا حصہ اگر نہ یوز کریں، اگر آپ کچھ عرصے تک لکھنا چھوڑ دیں، اب اتنے ہاتھ تھکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب کے ہاتھ تھک رہے ہوں گے، کیونکہ زور لگ رہا ہے. وہ عادت نہیں لکھنے کی جن لوگوں کو، ان کے لیے ریلی ہارڈ. اسی لیے آپ کہتے پھر بولے، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کیا پریکٹس ہی نہیں، آؤٹ آف پریکٹس ہے. اور اب تو ویسے بھی کمپیوٹر کے اوپر انگلیاں پھیرنے سے کچھ لوگ جو لکھتے ہیں وہ قلم کے استعمال کی بجائے انگلیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو بھی لکھنے کی عادت بھول جاتی. تو جس بھی چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا دماغ ہو، چاہے وہ آپ کے ہاتھ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو، کوئی بھی چیز جس کو آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے یوز لیس ہو جائے گی. تو صرف اکٹھا ہی نہیں کرنا، اس کو دینا بھی ہے. والذین یؤمنون بما انزل، انزل نون زیلام، یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، نازل ہونا. بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے آنا. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور بیان قرآن، یعنی قرآن اور سنت. کیونکہ ماں کہا گیا جو کچھ بھی نازل کیا گیا، یعنی صرف قرآن نہیں اترا آپ پر، قرآن کا معنی بھی اترا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.
ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، بیان کریں، واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا. اس لیے کتاب کو محض خود سے پڑھ لینا کافی نہیں جب تک کہ کوئی معلم نہ ہو اس کا. تو سب سے بڑے معلم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ جو کچھ ان کی طرف کتاب میں سے اتارا گیا ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، ایکسپلین کریں، واضح کریں، اس پر عمل کا طریقہ سکھائیں. سورۃ النحل میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں، آپ واضح کریں کہ ان کے لیے کیا اترا ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا، یعنی جو بھی جتنے پیغمبروں کو بھی کتابیں اور صحیفے دیے گئے ہیں وہ سب مراد ہیں. وبالآخرتی، اور ساتھ آخرت کے. آخرت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الف خیرے ہے یا حمزہ خارا آخر. آخرت جو دنیا کی ضد ہے، دنیا کا پیر ہے. آخرت کا لفظی معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز. دنیا دنو سے قریب کی چیز. دنیا کا کیا معنی ہے؟ قریب کی چیز. اور آخرت بعد کی چیز. یعنی دنیا جس میں ابھی آپ رہ رہے ہیں اور آخرت کیا ہے جو وہ بعد میں آنے والی. ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں. یقین کا روٹ ہے یہ قاف نون. یہ قاف نون. یقین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح ماننا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. یقین کا درجہ علم سے بڑھ کے ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو جاننا ایک بات ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا پہلا سٹیپ، پھر ماننا دوسرا، پھر اس طرح ماننا کہ کوئی شک نہ رہے، یہ اس سے بھی اگلا ہے. تو ایمان کے بھی کئی درجے ہیں، اور کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں. کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ کیا کہلاتا؟ یقین. اس طرح ماننا کہ کوئی شک ہی نہ رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الیقین سکون النفس. یقین دل کے سکون اور پھر سینے کی ٹھنڈک کا نام ہے، جب اطمینان ہو جائے انسان کو. اب آپ دیکھیے کہ کتاب پر تو ایمان ہے لیکن آخرت پر یقین ہے. کیوں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا یؤمنون بالآخرۃ، اور قرآن پاک میں اس طرح بھی آتا ہے. لیکن بالآخرۃ ہم یوقنون اس طرح کیوں کہا گیا؟ ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کے اوپر تاکید کے لیے کہ اصل چیز کیا ہے. یہ سب کچھ تبھی درست ہو سکتا ہے، یہ پہلی ساری کوالٹیز بھی اس وقت آ سکتی ہیں جب کسی کا آخرت پر پکا یقین ہو. ٹھیک ہے؟ تو یقین کا معنی سمجھ لیجئے. یہ ہم اردو میں بہت چکے بولتے ہیں اس لیے اس پھسل نہ جائے ہم سے. یقین ایمان کا آخری درجہ، کسی چیز کو اس درجے میں ماننا کہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. اولئکا، یہی لوگ یا وہی لوگ، یہ بھی اسی طرح جیسے ذالک جمع ہے، وہ سب علی ھدی، ہدایت پر ہے. واولئکا، اور یہی لوگ یعنی جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں، ہم المفلحون، وہ مفلح ہیں. مفلح، مفلح فعل عام ہے، فلاح پانے والے، مراد پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے، یعنی اپنی منزل تک پہنچ جانے والے. ہم نے دعا مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اہدنا پہ اسٹریس کریں، اہدنا، دکھا ہمیں، یعنی دکھا بھی، چلا بھی اور پہنچا بھی. فرمایا کہ کون پہنچے گا وہاں تک؟ جو صرف کتاب پڑھ نہیں لے گا بلکہ اس پر عمل کرے گا، چلے گا اور یقین کے ساتھ چلے گا. تو اینڈ آف دا ڈے یہ اپنی منزل کو، جو ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں آرام اور سکون اور راحت کے ساتھ جا کے رہے گا. یہ ہے اصل کامیابی. فعل عام ہے. ایکچولی جو فعل عام ہے اس کے اندر بھی کئی معنی ہیں. آپ کو میں تھوڑا تھوڑا دیتی ہوں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ علم کے رستے میں شاید ابھی آپ کا لیول جو ہے بچوں والا ہے.
تو جیسے بچوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کیونکہ اٹھا نہیں سکتے، تو آپ ایسا نہ ہو کہ بھاگ نکلیں. دیکھیے کہ فلاح کا لفظ جو ہے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، عربی میں بہت خوبصورت لفظ ہے. اور فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، کھودنا، کریدنا، اور پھر اگانا، اور پھر فصل کاٹنا. اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو، جو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ بیج بوتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پانی دیتا ہے اور نگہداشت کرتا ہے، پھر کھیتی کاٹتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کاشتکار نے یا کسی کسان نے زمین بھی ہموار کی، یعنی اس نے خوب ہل چلایا، بیج بھی ڈالا، پانی بھی دیا، ہر چیز کا خیال رکھا، اور کھیت اگ بھی گیا، پک بھی گیا، اور جب کاٹنے کی باری تھی وہ سو گیا، کہیں اور چلا گیا، تو وہ کامیاب ہوا؟ نہیں کامیاب ہوا نا. کامیاب کون ہوا؟ یا یہ کہ اس کی کھیتی پہ اچانک کوئی آگ کا بگولا آ گرا تو ختم ہو گیا سب کچھ. تو کامیاب وہ ہے جو سارے مرحلے پار کر کے کھیت کاٹ کے اس سے نفع اٹھائے. تو ہم اس دنیا میں نہیں کامیاب ہو سکتے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا یہ سب تو سب ٹھیک ہے. نہیں، یہاں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ رستہ دیکھ رہے ہیں، پھر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش جو ہے یہ وقتی نہیں، مہد سے لحد تک. آخرت یعنی آخرت سے مراد اصل میں موت اور اس کے بعد کے آگے سارے مراحل، اینڈ تک، جنت یا جہنم. تو جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہوا، وہی دراصل مفلح ہے، جو سارے مرحلے پار کر کے اینڈ تک پہنچ گیا، منزل تک پہنچ گیا.